امریکی صدر نے پہلی بار غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں وقفے کا مطالبہ کر دیا. کہا غزہ سے اسرائیلی یرغمالیوں اور امریکیوں کو نکالنے کے لیے جنگ میں عارضی وقفہ ضروری. وائٹ ہاؤس کی تجویز لے کر امریکی وزیر خارجہ اسرائیل پہنچ گئے. شمالی کوریا نے فلسطین کی حمایت کر دی. امریکی اخبار کا دعویٰ. کہا کیم جونگ ان کے حمایت کے احکامات کے بعد شمالی کوریا حماس کو ہتھیار فراہم کرنے پر بھی غور کر سکتا ہے. شمالی کوریا ماضی میں حماس کو توپ شکن راکٹ لانچرز بھی فروخت کر چکا ہے. غزہ میں عمارتوں کے ملبے تلے 1200 بچے دبے ہوئے ہیں. وزارت صحت نے دنیا کو بتا دیا. عالمی ادارہ صحت نے بھی خبردار کیا کہ غزہ میں اسپتالوں سے جبری بے دخلی سے مریضوں کی حالت تشویشناک. غزہ شہر اور شمالی غزہ میں 23 اسپتالوں سے بے دخلی کے احکامات دیے گئے. جبری بے دخلی سے ہزاروں مریض مر سکتے ہیں. رفح بارڈر سے غیر ملکیوں کا انخلا جاری. اسکاٹ لینڈ کے وزیر اعظم حمزہ یوسف کی فیملی کے اراکین بھی غزہ سے نکل گئے. حمزہ یوسف کے ساس سسر 7 اکتوبر کو اسرائیلی حملے پر غزہ میں پھنس گئے تھے. آج 127 افراد کو رفح بارڈر کراس کرنے کی اجازت دی گئی. غزہ جنگ کی پل پل کی خبر. سنو نیوز کی لبنان اسرائیل سرحد سے بھرپور کوریج. ہمارے نمائندے طارق حبیب آپ کو رکھیں گے اپڈیٹ ہر بلیٹن میں. صدر اور الیکشن کمیشن کی اعلان کردہ تاریخ 8 فروری کو عام انتخابات یقینی بنائے جائیں. ملک کی بڑی عدالت کا بڑا حکم. آئین کی خلاف ورزی کے نتائج سنگین ہیں. 90 روز میں انتخابات کے کیس میں سپریم کورٹ کا تحریری حکم نامہ آ گیا. کہا سپریم کورٹ کا کام کسی ادارے کے اختیارات میں مداخلت نہیں بلکہ سہولت کاری ہے. انتخابات کی تاریخ ہم نے نہیں دی. چیف جسٹس نے کیس نمٹا دیا. عجیب بات ہے صدر پاکستان نے وہ اختیار استعمال کیا جو ان کا نہیں تھا. سپریم کورٹ کے سماعت کے دوران ریمارکس اسمبلی تحلیل کیس میں ایک جج نے کہا کیوں نہ صدر پاکستان پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے. صدر مملکت اور الیکشن کمیشن میں ملاقات کرانے کے لیے اٹارنی جنرل نے کردار ادا کیا اور معاملہ حل ہو گیا. اٹارنی جنرل نے صدر مملکت کے سیکرٹری کا خط عدالت میں پیش کیا. الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن شیڈیول جاری کرے. میڈیا میں انتخابات نہ ہونے کی خبریں چلنے سے عوامی رائے متاثر ہوتی ہے. الیکشن کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس. کہا انتخابات کے انعقاد سے متعلق شکوک و شبہات والی منفی خبریں چلیں تو پیمرا کارروائی کے لیے موجود ہے. جس کو انتخابات ہونے پر اعتراض ہے گھر میں اپنی بیوی سے بات کر لے, میڈیا پر نہیں. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ انتخابات کی تاریخ ہم نے دی ہے. آپ سب کو الیکشن کا چاند مبارک ہو. ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اگلی مرتبہ پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو. کہا کسی الیکشن میں پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. بہتر ہوتا الیکشن کی تاریخ کے لیے سپریم کورٹ کو مداخلت نہ کرنا پڑتی. شہباز شریف کا عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا خیر مقدم. کہا نواز شریف کی قیادت میں عوام کی عدالت میں جانے کو تیار ہیں. 2018 میں ملک ترقی کی جس بلندی پر تھا وہاں سے آگے لے کر جائیں گے. نوجوانوں کی ترقی, کاروبار اور ہنرمندی کا دور پھر سے شروع ہوگا. آئین 90 روز میں الیکشن کی بات کرتا ہے لیکن دوسری شکوں کو بھی دیکھا جانا چاہیے. اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں لازم ہیں. الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو 46 ارب روپے مہیا کر دیے. پاکستان کے دشمن اسے سری لنکا بنانا چاہتے تھے. ملک کی معیشت 24 میں سے 47ویں نمبر پر چلی گئی. تنقید برداشت کر کے معیشت کی بحالی کے لیے مشکل فیصلے کیے. سینیٹر شہزاد وسیم نے الیکشن کی تاریخ دینے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا. کہا فیصلے آ جاتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا.
چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس، عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ، سکندر سلطان راجہ کی تیاریاں مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن میں آج تیسرے روز بھی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی سماعت، حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست 30 نومبر کو جاری کی جائے گی۔ ملک میں عام انتخابات کا اعلان ہوتے ہی اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پہلے سیشن میں انڈیکس 466 پوائنٹس اضافے کے بعد 53,123 پر بند۔ ملک میں سیاسی استحکام اور عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد مارکیٹ میں تیزی کا رجحان جاری ہے۔ امریکی کرنسی کی قدر میں اتار چڑھاؤ، انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اضافہ، 88 پیسے اضافے کے بعد 284 روپے 31 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے اضافے کے بعد 285 روپے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز ڈالر 283 روپے 43 پیسے پر بند ہوا تھا۔ سونے کی قیمت میں اضافہ، فی تولہ قیمت 1100 روپے بڑھ کر 2,14,400 روپے ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ اینٹی کرپشن ٹیم نے گھر سے حراست میں لے کر تھانہ بنی گالہ منتقل کر دیا۔ اسد کیسر گجو خان میڈیکل کالج ثوابی میں طبی آلات کی خریداری سے متعلق کرپشن کیس میں نامزد ہیں۔ ہمیں سپر سٹار نہیں، سپر سسٹم کی ضرورت ہے۔ افسوس، سیاسی جماعتوں کی آپس کی لڑائیوں میں بہت وقت ضائع ہوا۔ سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب، کہا آپ نے مایوس نہیں ہونا، ہم نے بہتری لانی ہے۔ عبدالعلیم خان بولے، ہماری حکومت آئی تو مزدور کی تنخواہ 50,000 روپے ہوگی، موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول اور 140 روپے فی لیٹر میں دیں گے۔ نواز شریف کو ملنے والے پروٹوکول پر بہت شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ سینئر رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کی پروگرام برعکس رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو، کہا حکومت کے 16 ماہ پورے ہوتے ہی نون لیگ نے راستہ جدا کر لیا، نواز شریف کو غلط سزا دی گئی، قائد نون لیگ لندن سے واپسی پر جیل جاتے تو ان کا قد بڑھتا۔ ملک بھر سے غیر قانونی مقیم افراد کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد کریک ڈاؤن کا آج تیسرا روز۔ چمن اور تورخم بارڈر سے ہزاروں غیر قانونی افغان باشندے وطن لوٹنے لگے۔ اب تک 1,62,000 سے زائد غیر قانونی مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے۔ پاک افغان سرحد سے سنو نیوز کی خصوصی کوریج جاری۔ کراچی میں مزید 290 افراد کی نشاندہی، دستاویزات نہ رکھنے والے اپنے ملک جائیں گے، رجسٹرڈ افراد کو رہنے کی اجازت ہوگی۔ فلار ملوں کو سرکاری گندم کی فراہمی میں تاخیر، اوپن مارکیٹ میں گندم کی فی من قیمت میں 200 روپے اضافہ، 40 کلو گرام کی قیمت 4,600 روپے تک پہنچ گئی۔ ملوں نے آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 50 روپے مہنگا کر دیا۔ ایکس ملز قیمت 2,700 روپے تک پہنچ گئی، پرچون میں 2,800 روپے میں بک رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواست پر سماعت، عدالت کا آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کو سیل کرنے کا حکم۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، جو فیکٹریاں کالا دھواں چھوڑ رہی ہیں انہیں سیل کیا جائے، جب تک وہ بیان حلفی نہیں دیں گے ڈی سیل نہیں کیا جائے گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی۔ لاہور میں اسموگی وہیکلز کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، لاہور میں دھواں چھوڑنے والی 4,311 گاڑیاں بند۔